بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس طرح کہ سورہ یونس کے متعلق ہماری یہ بات شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور اس کو پکا کیا، احکمت آیات، اس کی کتاب کو مضبوط کیا اور اس کی تفصیل بھی بیان کی۔ کس نے؟ اپنے پاس سے حکیم بن خبیر جو اللہ رب العزت ہے، اور اس نے کہا کہ اپنی وحدانیت اور توحید کا پیغام پہنچایا کہ تم نے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں بشیر اور ڈرانے والا ہوں آپ کو، لوگوں کو تمہارے پاس یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت توحید کے متعلق دعوت دے رہے ہیں۔ یہ پہلے آپ سے بات گزر چکی ہے، جس طرح کہ باقی جگہوں پر آیا ہے کہ رسول آئے انہوں نے تبشیر کی، کیونکہ آدمی سہارا لیتا رہتا ہے دوسری چیزوں کا اور مختلف مقامات پہ لوگوں کا سہارا لیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی راہیں لے لیتا ہے۔ جب اس کے سامنے جس طرح کہ سورج رات کے وقت انسان ستاروں کے ذریعے آدمی اپنے اندازہ لگاتا ہے یہ میں نے کس طرف جانا ہے کس طرف، جب سورج نکل آتا ہے ستاروں کی ضرورت نہیں اور ستارے بھاگ بھوگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ جبکہ محمد رسول اللہ کتاب اللہ آ گئی تمہارے پاس، تمہیں اور لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں توحید کو اپناؤ، میری عبادت کرو۔ عبادت کی بات ہم نے کی تھی، اس اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اب ہمیں بتا رہے ہیں 3 نمبر آیت میں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم نے توبہ کی، اپنے غفر کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، استغفار بھی کیا اور توبہ کی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پکی توبۃ نصوحہ، پوری پکی توبہ، یعنی میں آئندہ یہ شرک نہیں کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، میں اللہ کے حکموں کو بجا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ کام کر لیا اور اس کے اوپر پورے رہے، ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں اللہ تعالیٰ پھر جو اس بات کے اوپر اڑ جاتا ہے، کام صحیح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فضل دے دیتے ہیں اور اس کو فائدہ دیں گے، متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک اس کو عزت، دولت، شہرت اور اس کا جو قلب ہے مطمئن رہے گا، الی اجل ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر شخص کو اس کا حصہ، اس کا فضل اس کو دے دیتا ہے۔ اس میں علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، اس کے چال چلنا ہے، اس کے آنکھ کا دیکھنا ہے، اس کے ہاتھ کا چلنا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو فضل دیں گے۔ اور فضل ہر وہ چیز جو اچھی ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو عطا کریں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں اس دن کے عذاب سے تم سے، مجھے ہولناک جو تمہارا عذاب آئے گا، فَإِنِّي، بے شک میں، اخاف، مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، علیکم تم پر، عذاب یومن کبیر، بڑے دن کا، کیونکہ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھا ہمیں پیدا کرنے کے لیے۔ جس وقت ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹائم ملا ہوا ہے، اجل مسمی کا ٹائم ہے، وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جب جانا ہے کیا ہونا ہے، وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اسی کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے سب کچھ کیا، تو اس کے سامنے جا پیش ہونا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ تبلیغ کس کو کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کو۔ اگر آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ تبلیغ ہو رہی ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سمجھے کہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کو سمجھتا ہے تو تدبر کرتا ہے، وہ اسی کے لیے حکم ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو پڑھنے والا ہے اس کے اوپر اس کو حکم ہو رہا ہے، جو سننے والا ہے اس کو تدبر کرے گا، غور فکر کرے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری حیاتی پوری کی پوری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اگر توبہ کر لو گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے، اگر نہیں کرو گے، واپس پلٹو گے اور پھر جاؤ گے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے اس دن کے ڈر سے، کیونکہ تم نے ادھر اللہ کے ہاں پیش ہونا تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ پھر آگے جب یہ ان کو باتیں سمجھ آتی تھیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب مفہوم ان کو سمجھ آ گیا، تو پھر کیا کرتے تھے، وہ حرکتیں کون سی کرتے تھے، وہ آیت نمبر 5 میں آئے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن آئندہ۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔